جی اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی ان یعلا بن امیہ قال، یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قلت لعمر بن الخطاب، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا، یعنی کہ عرض کیا. آگے آیت ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نماز قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. فقد امن الناس، تو اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی کہ پھر امن میں ہیں تو اب کیوں قصر کرتے ہیں، یہ سوال تھا ان کا. فقال عجبت مما عجبت منہ، تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا. فقال صدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی رعایت ہے. تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے. فقبلوا صدقہ، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی جنگ کے موقع پر تو تم اپنی نماز کو قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ نماز کے دوران یہ تم پر حملہ کر دیں گے، تو یہ فتنے میں پڑھنا ہے نا. تو میں نے عرض کی کہ یہ آیت تو اتر گئی، مگر اب فقط امین الناس، اب لوگ تو امن کی حالت میں ہیں، کہیں کہیں میل تک بھی اگر چلے جائیں تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. تو لہٰذا کیا خیال ہے ہم نماز قصر کرنا چھوڑ دیں؟ اب تو کوئی فتنے میں نہیں ڈالتا. سفر کوئی ضروری نہیں کہ جنگ کا سفر ہو، یہ یا جنگ کی حالت میں ہو، ویسے بھی تو ہم کہیں جائیں تو وہاں جا کے قصر کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی مشکل میں آ جاتے ہیں، تھوڑی اپنے اوپر سختی کرنا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، اس آیت کا مفہوم حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اس آیت کا مفہوم کو اگر لے کر بیٹھے تو پھر آج کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قصر نہ کرے. یعنی یہ رخصت ہے، صدقہ اللہ کا انعام ہے، تو اس کو لے لو. قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ قصر کب ہوگی؟ جب خوف ہو، یعنی خوف کا زمانہ. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، لیکن اس کی وضاحت کس نے کی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھا ایک شخص یعلا نے کیا سوچا کہ شاید یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، جب ہر سال تقریباً جنگ ہوتی تھی یا کوئی جھڑپیں ہوتی تھی، جو جنگ کے دوران قصر کرنا پڑتی تھی. اب کیونکہ جنگیں ختم ہو گئی، امن ہو گیا، مدینہ کے اندر تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، تو جب فتح ہو گیا سب کچھ، جو جزیرہ عرب جو تھا وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر وہ چیز نہ رہی. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح اس آیت پر تعجب ہوا تھا. تو پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ سے قبول کرو. تو گویا مراد کیا تھی کہ امن کے زمانے میں بھی قصر کر سکتے ہیں جب حالت سفر میں ہوں. تو اگلی حدیث ہے جامع ترمذی کی ہے. عن عدی بن حاتم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم فقال، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کے متعلق، تو کہا، آگے آیت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہیں سفید دھاگا من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے. قال فاخذت عقالین، کہتے ہیں میں نے دو ڈوریاں لی، احدہما ابیض والآخر اسود، ایک سفید تھی اور دوسری تھی وہ کالی تھی. فجعلت انظر الیہما، میں اٹھ کر ان کو دیکھتا رہا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یحفظہ سفیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتیں کی ہیں، ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ میرے استاد سفیان انہیں یاد نہ رکھ سکے. قال انما هو اللیل والنہار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. تو جس کو سفیان یاد نہیں رکھ سکے تھے، جو راوی ہیں اس کو یاد نہیں رکھ سکے تھے، عدی نے جو کہا وہ یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا انک لعریض القفا، کہ تم ذرا چوڑی گردن والے ہو. مراد یہ کہ تمہیں ذرا تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کے. الخیط الابیض سے مراد یہ کالا دھاگا نہیں ہے،
کالی ڈوری نہیں ہے، یہ سفید ڈوری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللیل والنہار، رات اور دن ہے۔ تو الخیط الابیض سے مراد دن اور الخیط الاسود سے مراد رات، کیونکہ صبح جب ہوتی ہے تو کالی دھاری کے اندر سے سفید دھاری جو ہے وہ نکل کے نمایاں ہو کر آتی ہے۔ اگر آپ کبھی سحری کے وقت جب اٹھ کے دیکھیں اسے تھوڑا پہلے، تو آپ اس نظارے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو پولوشن اتنی زیادہ ہوگی کہ کم نظر آتا ہے اس طرح سے، لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، دیہاتی لوگ یا جو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، صحرا میں، تو ان کو یہ چیز زیادہ وہ اس سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں۔ تو اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے اور سب لوگ اسی طرح عمل شروع کر دیں دھاگے لے کر، نہ پتہ چلے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو استاد کے بغیر تو پوری بات سمجھ نہیں آگی۔ اور پھر کیا ہے، وہی آیت جو کہ پہلے آپ کو بتائی گئی سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال دیں تو لِتُبَيِّنَ کا کام پھر کون کرے گا؟ اگلی حدیث ہے ترمذی کی، عن عبداللہ قال، عبداللہ کہتے ہیں، لما نزلت، جب آیت نازل ہوئی، اگر آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، ٹھیک ہے، یہ بڑی آیت سورۃ الانعام کی ہے۔ شق ذالک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ بات گراں گزری، یعنی صحابہ جو تھے وہ ڈر گئے تھے اس آیت سے۔ فقالو، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان سے پوچھا، تو لیس ذالک انما هو الشرک، کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا۔ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم لوگوں نے سنا نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ آئے تھے آگے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ تو یہ کہ صحابہ جو اس آیت کو جب اتری تھی تو وہ ڈر گئے تھے کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن تھوڑا بہت ظلم تو کرتے رہتے ہیں، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بچے کو ہی مار دیا، جیسا پیرنٹس جو ہیں وہ کو بھی لگا دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ آیت جو تھی بڑی مشکل بن گئی کہ بھئی ایمان کو قابو رکھنا تو بہت مشکل ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا، ہم دوسروں پر کیا، ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ غصہ آیا تو روٹی نہیں کھائی یا بھوکے رہے، مطلب اسے بھی انسان کچھ کر ہی دیتا ہے نا اپنے اوپر، تو دوسرے پر بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیس ذالک، اس طرح نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب پھر کیا بتایا، سورۃ لقمان کی جو آیت ہے نا، پھر بتائی کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد جو ہے یہاں پر وہ ظلم نہیں ہے جو ہم چھوٹی موٹی زیادتیاں اپنے اوپر بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسروں پر بھی۔ تو آپ نے سمجھا دیا کہ اور یہ سمجھانا کس سے ہوا، آپ نے سمجھایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، شرک ہے، اور یہ سمجھانا جو تھا کس سے ہوا، یعنی کہ حدیث سے۔ تو کیا سمجھایا آپ نے، قرآن کی آیت کو بتایا، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ قرآن کی آیت کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں سے پھر حدیث کی اہمیت جس کا پتہ چلتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قرآن کی وضاحت قرآن کر رہا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے ذریعے ہی وضاحت فرمائی، ان کی توجہ جو تھی وہ دوسری آیت کی طرف دلائی۔ تو اگرچہ قرآن جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے، لیکن توجہ دلانے والا کون ہے، کس نے توجہ دلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی، جہاں کہیں کمی بیشی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تربیت کی، یعنی کہ زکیہم کا بھی جو کام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا آیت کے مطابق۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر زکیہم کون کرے گا؟
خود سے خود تو نہیں ہو جائے گا نا۔ مسئلہ نمبر 51 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں۔ مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر یہی سمجھیں کہ قرآن سے ہی ہمارے سارے شرعی مسائل پتہ چل جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ قرآن نے مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزہ چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کچھ اور لوگوں کو بھی مریض کہا۔ وہ کون ہے؟ حائضہ عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، یہ سب ہی کے سب مریض میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی۔ تو یہ فائدہ ہے سنت رسول پر عمل کرنے کا۔ اگر ہم صرف قرآن کو ہی لے لیں تو پھر اس حالت میں خواتین جو ہیں وہ تو مشکل میں پھنس جائیں گی۔ تو اس میں چند مثالیں ہیں، آپ کی کتاب میں بھی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ حاملہ اور حائضہ کو جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی جو ہے وہ رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184، ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہے، فمن کان منکم مریضا، اور تم میں سے جو کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر ہے جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں، فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، فہو خیر اللہ، وہ اسی کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا، لیکن اگر تم روزے رکھو، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ، حاملہ اور مرضع یعنی کہ دعت سے ہے نا، کہ یعنی دودھ پلانے میں، رضاعت سے ہے کہ یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی۔ تو اس طرح اگر یہ نہ ہوتا تو عورتیں تو بہت خسارے میں رہ جاتی ہیں، بہت مشکل میں پھنس جاتی ہیں۔ اگر وہ صرف قرآن کو ہی لیں گی، کیونکہ حائضہ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی نہ مسافر ہیں اور نہ ہی بیمار ہیں، لیکن ان کی وضاحت الگ طور پر کر دی گئی۔ سنن نسائی میں جو ہے وہ بھی آتا ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، عن المسافری، مسافر سے، نصف الصلاۃ، آدھی نماز، والصوم، اور روزے کی، وعن الحبل والمرضع، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی، یعنی کہ نماز میں نہیں ہے لیکن روزہ میں مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاخیر کرنا، نہیں مؤخر کرنا، تاریخ کا تاخیر کرنا، پوسٹ پون کرنا، بعد میں رکھنا۔ تو آپ کی کتاب میں ہی قول لکھا ہوا ایک ابو زناد کا، جو کہ بخاری میں ہے، وقال ابو زناد فرماتے ہیں، ان سنن ووجوہ الحق مسنون، اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، مسنون اور شریعت کے حکم انسان کی ذاتی رائے کے الٹ ہوتے ہیں۔ فما یجد المسلمون، لیکن مسلمان جب پائیں، بدّ من اتباعها، ان احکام کی پیروی کرنا ان پر لازم ہے، من ذالک ان الحائض، کہ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ جو ہے تقضی الصیام، روزوں کی قضا ادا کرے، ولا تقضی الصلاۃ، لیکن نماز کی قضا جو ہے وہ ادا نہیں کرے گی۔ یعنی کہ مسنون اور شرعی احکام اکثر رائے کے برعکس ہیں۔ رائے سے مراد ہے کہ ایک عالم کی جو رائے ہے، تو اکثر مسئلہ و شرعی احکام اس رائے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے، نہ کہ رائے کی۔ انہیں احکام میں سے ایک کیا ہے؟ ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائضہ جو ہے وہ روزوں کی قضا ادا کرے، لیکن نماز کی قضا ادا نہیں کرے گی، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ روزے کی قضا ہے تو نماز کی قضا کیوں نہیں ہے، تو یہ ایک رائے بن سکتی ہے نا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اگر لاجک دیکھی جائے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، اور وہ
5-6 روزے یا 7 روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں پورا سال پورا، لیکن ہر مہینے اگر 5 6 7 8 دن کی نمازیں جو ہیں وہ رہ جائیں تو ایسی صورت میں ان کی قضا اگر کرنی پڑ جائے تو بہت ہی تکلیف اور مشکل کام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی نہیں کہ عقل کیا کہے گی کہ یا دونوں کی کرے یا دونوں کی نہ کرے، لیکن سنت نے کیا بتا دی کہ ایک کی کرے اور ایک کی نہ کرے۔ کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک مخصوص فرقہ ہے جو ان مخصوص دنوں میں بھی عورت کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا۔ تو اب اگر ان کو میڈیکلی بتایا جائے کہ اس حالت میں بار بار سجدہ کرنے سے بلڈ سرکولیشن جو اس میں فرق آ سکتا ہے اور برین میں کلوٹ جا سکتا ہے، تو پھر شاید ان کو سمجھ آ جائے کیونکہ سنت کی تو انہوں نے مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ تو اور پھر ایک ناپاکی کی حالت اور اس کے اندر ویسے ہی روحانی طور کے اوپر بھی وہ خشوع اور خضوع اور وہ چیز تو ہو بھی نہیں رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو ہمارے پاس مثال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں جو آیت آ رہی ہے سورہ نور کی ہے، آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، کہ زناکار عورت و مرد ہر ایک کو کوڑے لگاؤ، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، بہما رأفتم فی دین اللہ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ولیشہد، اور موجود ہونی چاہیے، عذابہما، ان کی سزا کے وقت، طائفۃ، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنین کی۔ تو قرآن مجید نے زانی مرد و زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ملک میں تو خیر اس سزا کو میڈیا پر جس طرح سے دکھایا جاتا ہے اور ویسٹرن تھاٹس کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو وہ مطلب وہ تو خیر سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہم واقعی ہی ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ پن ہے اور ہیومینٹی کے سارے لا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لے آتے ہیں۔ خیر، حدیث جو ہے وہ کیا واضح کر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، عن ابن عباس قال، ابن عباس سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جا معاذ بن مالک الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فاعترف بالزنا مرتين، انہوں نے زنا کا 2 بار اقرار کیا، 2 دفعہ انہوں نے اعتراف کیا، فتردہ، تو آپ نے انہیں بھگا دیا، یعنی کہ آپ نے انہیں کہا چلے جاؤ، ثم جا، وہ پھر آگے، فاعترف بالزنا مرتين، اور انہوں نے پھر دوبارہ زنا کا اقرار کیا، پہلے 2 دفعہ کیا اور بعد میں 2 دفعہ کیا، تو وہ پھر 4 گواہیاں ہوگی نا، 4 انہوں نے اپنے ہی خلاف گواہی دے گی 4 دفعہ۔ فقال شہدت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہی دے دی تم نے 2، گواہی دے دی تم نے 2 دفعہ، علی نفسی کا، اپنے خلاف، 4 مرات، 4 بار، اذهبوا به، لے جاؤ اسے، فرجموہ، سنسار کر دو اسے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صحابی تھے معاذ جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں اور ابھی اسلام قبول کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ہم تو اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان کہتے ہیں نا، تو جو لوگ جنہوں نے اسلام نے قبول کیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا تھا، آہستہ آہستہ ہی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، تو 4-5 سال یا 6 سال اتنا عرصہ اگر گزرا ہو تو کوئی اتنی پختگی نہیں آتی جس سے کہ انوائرمنٹ میں وہ ویسے بھی رہ رہے تھے، تو اسلام قبول کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی خدا خوفی تھی ان کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا اور اللہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا، یہی سوچ کے کہ بہتر ہے کہ قانون کے ہاتھ میں نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آئیں گے اور انہوں نے اعتراف
مکمل کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شریعت نافذ کرنی ہے. تو آپ اللہ کے رسول تھے, آپ نے یہ سوچ کر بھگا دیا کہ واپس جاؤ. مگر ضمیر کی خلیج تھی اور خدا خوفی تھی اور ڈر تھا کہ مر گیا تو اپنے اللہ کو کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا, اتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں. تو مائز پھر حاضر ہوئے اور پھر اعتراف کیا, بار بار اعتراف کیا, اللہ کے رسول غلطی ہوگی, مجھے پاک کیجیے. طاہرنی کے لفظ آتے ہیں کہ مجھے پاک کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی. تب آپ نے لوگوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ, سنسار کر دو. تو مائز کو گڑھا کھود کے اس میں ڈالا گیا اور لوگوں نے ادھر ادھر سے پتھر مارے اور مار مار کے ان کو ختم کیا. تو یہ ایک سزا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہ مائز جو ہیں یہ صحابی ہیں, انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسی غلطی میں جب عدالت کے پاس آ جائے کیس اور عدالت واقعی اسلامی ہو تو پھر یہ نافذ کرنا اس کا فرض بنتا ہے, اور شواہد بھی موجود ہیں تو خود ہی وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو یہ ان کے تقوی کا اظہار تھا, اگر انہوں نے اعتراف کیا تو جو ان کے تقوی کا اظہار تھا, خدا خوفی کا اظہار تھا. ورنہ انسان جرم کر کے بیٹھ جائے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. ان کو یہ خوف تھا کہ اگر خدا نخواستہ میں مر گیا اسی حال میں تو پھر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو ان کو جب سزا دے دی گئی تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار بھی کیا, اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا. اور پھر بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جس کو اتنی بھیانک سزا ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ الآن ینغمس فی النہار الجنہ, کہ تم یہ باتیں کرتے ہو, انہوں نے جو توبہ کی ہے اور مار کھائی ہے, اب اس کے مار کے بدلے جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں. یعنی اتنے پاک ہو کے یہاں سے چلے گئے. اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں ابھی بھی ان کے بارے میں یا اس صحابی کے بارے میں اکثر آپ کو بھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ اچھے الفاظ ان کا ذکر نہیں کرتے, جبکہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں خبر دے دی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ حوصلہ کس طرح پیدا ہو گیا تھا کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کروں, جبکہ وہ جانتے تھے کسی سزا کیا ہوگی. تو وہ اس چیز کے بارے میں ان کا پکا یقین تھا نا, پورا یقین تھا ان کو کہ میں دنیا میں تو اگر بچ گیا تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی, تو بہتر ہے میں یہاں سے ہی صاف ہو کے جاؤں. اگلا ہے جی نمبر 3, قرآن نے تمام مردار حرام کر دیے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچھلی کو بھی حلال قرار دیا. یعنی کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بھی, اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے. تو قرآن میں وما اہل بھی ایک دفعہ آیا, اور وما اہل لغیر اللہ بھی یہ 4 دفعہ آیا ہے. دونوں کا مطلب خیر ایک ہی ہے, اور اس اللہ کے علاوہ کسی کھانے پینے کی چیز پر کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, اور وہ نام کیا ہوتا ہے, کس طرح لوگ پکارتے ہیں نا اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ یہ دودھ یا یہ کھیر فلاں پیر کے نام کی, اس کی, جیسے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. تو یہ نیاز کا مطلب جو ہے وہی ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے, کہ یہ منت ہے اور یہ حسین رضی اللہ کے نام کی, تو ان کے نام سے کوئی شے بھی تقسیم کی جائے. اس طرح پیر عبد القادر جیلانی, غوث اعظم, سیدنا علی, سیدنا حسین ہو, کوئی بھی بزرگ ہو, ان کے نام سے اگر کوئی قربانی, کوئی شیرینی یا کھانا پینا ان کے نام سے اگر پکایا جائے اور تقسیم کیا جائے تو وہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی. اللہ نے کہیں کہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں, جیسے اللہ کا ہے ایسے اس طرح تو کہیں بھی نہیں کہا نا, جیسے ویسے مطلب کسی کا ہو, حسین کا ہو, علی کا ہو, کسی کا بھی ہو. تو یہ نظر ہو, نیاز ہو, کوئی اور خیرات, کوئی قربانی ہو, کالا بکرا, چٹا بکرا, یہ سب کے سب جو ہے نا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اور کسی کے نام کے لیے نہیں. وجہ یہ ہے کہ سب دیا ہوا رزق جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ یہ چیز اسی کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا. مکہ میں جب دور جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کے پہ آتے تھے کافر, اور آ کر جو تھے وہ اپنا جانور ذبح کرتے تھے, اور اپنا نام جو تھا وہ کسی اور اپنے بت کا لیتے تھے. اس کے بعد وہ جو خود خون ہوتا تھا
وہ کعبے کی دیوار پر مل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قربانی اللہ کو پہنچ گئی. تو وہ کہتے تھے ہم نے اللہ کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی. تو اور انہوں نے پھر مختلف نام رکھے ہوئے تھے جانوروں کے جو خاص انہوں نے کوئی رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ایسا کہا. تو یہ اصول یاد رکھنا ضروری ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اچھا اہل جو ہے نا یہ کہتے ہیں اونچی آواز سے بولنا، اونچی آواز سے بولنا یعنی منہ سے کہہ دے انسان کے فلاں کے لیے، یعنی ذرا بول کے کہہ دے اسی لفظ سے حلال ہے. حلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور اس وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بچے اس کو دیکھ کے نا وہ چیختے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، تو اسی سے اس کا نام حلال پڑ گیا، یعنی کہ چیخ چیخ کے دوسروں کو بتانا. تو اسی سے اہلا ہے. اہلا کا مطلب اونچی آواز سے بولا جائے غیر اللہ کا نام کہ یہ اس کے لیے ہے. تو غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر شے جو ہے نا وہ غیر اللہ ہے. یعنی میں بھی غیر اللہ ہوں، آپ بھی غیر اللہ، ہمارے والدین، بزرگ، پیچھے تک چلے جائیں آدم علیہ السلام تک، اور ان کی جتنی نسل ہے، نیک ہے، بری ہے، ولی ہے، نبی ہے، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، سب کے سب اللہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ غیر اللہ. تو کسی ایک کا نام لے کے کوئی شے، چاہے پتھر ہو، چاند، سورج وغیرہ، یہ بھی غیر اللہ ہے. ان سب میں سے کسی کا نام لیا جائے، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، بول سکتا ہو یا نہ بول سکتا ہو، ہل سکتا ہو یا نہ ہل سکتا ہو، اس کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ اس کے لیے ہے، بس گویا کہ یہ اللہ کا حق آپ نے دوسروں کو دے دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر اللہ میں آتی ہیں. حدیث ہے اگلی، ان جابرین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل عن البحری، کہ سمندر کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا. قال هو الطهور، قال هو الطهور ما، تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتۃ، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، یعنی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے. تو سمندر میں شکار کرنے ہم جب جاتے ہیں یا ویسے بھی کوئی جاتا ہے تو جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ، اس کا واقعہ یہ تھا کہ صحابہ جب جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ پینے کا پانی لے جاتے تھے. سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوتا نا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مشکل پیش آ گئی، پانی جو تھا وہ پینے کا تھوڑا تھا، رہ گیا، اور اب اگر اس سے وہ وضو کرتے تو پھر پینے کا پانی نہیں رہتا تھا، اور اگر پھر اس کو پینے کے رکھتے تو پھر وضو جو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ معاملہ پوچھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے. اس کا جواب بھی دے دیا. پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آئی کہ اب یہ سوال کریں گے کہ بسا اوقات ہمیں مچھلی پکڑنا ہوتی ہے تو پکڑیں تو اس کو ہم کشتی میں پھینک دیتے ہیں اور وہ بغیر ذبح کیے مر جاتی ہے، تو کیا اس کا ذبح کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اس کی مردار چیز، مری ہوئی چیز حلال ہے. مردار چیز وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول آپ نے یہ بتا دیا کہ ایسا جانور جو سمندر کے اندر رہتا ہے، پانی کے اندر رہتا ہے، پانی کے اندر جیتا ہے، اس کو اگر سمندر سے نکال دیا جائے، وہ مر جائے، پھڑک پھڑک کے مر جائے، تو ایسا جانور حلال ہے. یہ آپ نے اصول بتا دیا. ایسا جانور جو سمندر کے اندر بھی رہتا ہے، باہر آ کے گھومتا پھرتا بھی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے عمومی تو یہی ہے کہ وہ حلال نہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے اس کی لائف جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے پھر کوئی اندازہ لگایا جائے گا. لیکن عمومی تو بات یہی ہے کہ اس کا رہن سہن جو ہے وہ پانی کے اندر ہی ہو تو پھر وہ حلال ہے، ورنہ اس کی نوعیت دیکھی جائے گی. تو یہ بہت بڑا اصول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود بتا دیا، اور آج کے بہت سے مسائل جو ہے نا اس اصول سے حل ہو رہے ہیں. یعنی ایسا جانور جو سمندر میں ہے یا پانی میں ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ سمندری گھوڑا یا مچھلی یا سمندری کتا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جو ہے پانی سے باہر آتا ہے اور آ کے ہی تھوڑی دیر بعد مر جاتا ہے، تو وہ پھر حلال ہے. تو یہ اصول جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مری ہوئی مچھلی بھی حلال قرار دے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ نہیں ہے، کیونکہ مچھلی کو تو ہم ذبح نہیں کرتے، پکڑتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں، وہ مر جاتی ہے، تو اس کو ہم اس کے بعد کھا لیتے ہیں. تو قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ تم اس کے اندر سے ایک تازہ گوشت کھاتے ہو. اب وہ تازہ گوشت سے مراد یہ مچھلی ہے جو بھی ہے سمندر کی مخلوق،
تو یہ سب حلال ہے. صحابہ کا ایک واقعہ بھی نا کہ کسی غزبے پہ گئے اور پھر سمندر پہ واپسی پہ کئی دن وہ بھوکے رہے اور ان کو ایک مچھلی ملی جو بہت بڑی تھی اور وہ 300 یا 600 آدمی تھے, انہوں نے اس کو کافی دن کھایا اور وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کے اندر بھی 6-7 آدمی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. تو باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ پانی کے اوپر مچھلیاں تیر مر کے اوپر آ جاتی ہیں تو کھائی جا سکتی ہیں. صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ بہت زیادہ دنوں سے مری ہیں تو کہیں کوئی پھر گوشت جو ہے اس کا خراب تو نہیں ہو گیا, تو اس ادروائز جو ہے کھائی جا سکتی ہیں. اب یہ حدیث جو ہے نا یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, یہ صرف میں ایکسٹرا انفارمیشن کی وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں. یہ والی حدیث جو ہے اس میں کیا ہے کہ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحلت لنا میتتانی و دمانی کہ تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے. فاما المیتتانی فالحوت والجراد, دونوں مردار جو ہیں وہ تو مچھلی اور ٹڈی, جو یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے لوکسٹ. واما الدمانی فالکبد والطحال, کہ جو 2 خون جو ہیں جو حلال ہیں وہ جگر ہے یعنی لیور اور تلی یعنی سپلین. تو یہ 2 خون جو ہیں یہ حلال ہیں اور 2 مردار جو ہیں وہ مچھلی اور ٹڈی ہے. اگلی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ قرآن نے ہر طرح کی زینت کو جائز قرار دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہیں ان کو حرام قرار دیا. اب قرآن کی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ کل من حرم, آپ فرمائیے کہ شخص نے حرام کیا ہے زینت اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو, التی وہ جو اخرج لعبادہ اس نے اپنے بندے کے واسطے جو ہے وہ پیدا کیا یا بنایا, والطیبات من الرزق اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنائی ہیں اور اس کو حلال کیا ہے تو پھر ان کو حرام کس نے کیا؟ تو یہاں پر تو نہیں کوئی چیز واضح کی کیا چیز حرام ہے, یہ تو حلال کی گئی. سونا اور ریشم جو ہے یہ بھی تو زمین سے نکلتے نا, ان کے ریشم جو ہے اس کا سورس جو ہے کیڑے کھاتے ہیں شہتوت کے پتے اور پھر وہ ریشم پروڈیوس کرتے, تو سورس اس کا زمین ہی ہے نا, تو نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو حلال نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہے اس کو حرام قرار دیا. تو حدیث میں کیا ہے؟ عن ابی موسیٰ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل الذهب, سونا حلال ہے, والحریر لاناث امتی, اور جو ریشم جو ہے اور سونا اور ریشم جو ہے میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے, وحرم اور حرام ہے علی ذکورہا مردوں کے لیے. تو یہ حرام ہے مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں. مردوں کو بھی یہ چیزیں دی جائیں گی جنت میں جا کے, لیکن ویسے اس دنیا کے لیے نہیں ہے. چوتھا جو مثال ہے قرآن مجید میں وضو کا طریقہ. قرآن نے جو منہ ہاتھ کوہنے تک دھونا اور پھر سارا طریقہ جو بتایا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے منہ کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو لو, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ متفق علیہ حدیث ہے. ان حمران ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہما, کہ حمران سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی دعا بوضوء, انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا, فافرغ علی یدیہ من انائہ, اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا, فغسلها 3 مرات, اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا, ثم ادخل بیمینہ فی الاناء, پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا, ثم تمضمض, کلی کی, واستنشق, ناک صاف کی, واستنثر, اور اس میں پانی ڈالا, ثم غسل وجہہ 3, پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا,
وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، اور کہنیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے. ثم مسح برأسه، پھر سر کا مسح کیا. ثم غسل كل رجل ثلاثا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے. ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. يتوضأ نحو وضوني هذا، وضو کرتے ہوئے جیسے میں نے کیا. تو ڈیٹیل جو اس نے بتائی. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وضو، وضو اور وضو یہ 3 لفظ ہیں واو کی زیر زبر اور پیش کے ساتھ. تو وضو جو ہے جس پر زبر ہے واو کے اوپر، تو یہ جو ہے وضو کا پانی کہتے ہیں. اور وضو جو ہے وہ جو عمل ہے جو وضو کا ہم کرتے ہیں. اور وضو جو ہے وہ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی موجود ہوتا ہے وضو کا. تو انہوں نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، یعنی کہ گندا ہاتھ جو تھا وہ پانی میں نہیں ڈالا کہ اس سے پھر طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور پانی میں ناپاک ہو جاتا ہے. اور چہرہ جو ہے وہ کس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے بال اگتے ہیں سر کے وہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری لو تک، یہ اس کا چہرے کا پورا جو ہے وہ ہے حدود اربع. ٹھیک ہے. اور پانی بہانے سے مراد کیا ہے، یعنی دھونے سے مراد کیا ہے کہ صرف پانی بہانا نہیں ہے، دھونا ہے. دھونے سے مراد ہے کہ ملنا ہے، پانی ڈال کے تو اس کو ملا بھی جائے، یہ اس میں شامل ہے. اور مرفق جو ہے یہ کوہنی کو کہتے ہیں، یہ کوہنی تک جو ہے وہ ہاتھ دھوئے جائیں. مسے سے سر کا مسا جو یعنی کہ ہاتھ ماتھے سے لے کے پیچھے تک بالوں کے اینڈ تک لے کے جانا اور پھر واپس لے کر آنا ہے. تو واپس آپ مرد تو واپس ذرا لے آتے ہیں آرام سے، عورتیں پھر بال خراب ہوتے تو واپس آتے وقت آپ آرام سے لا سکتے ہیں. لے جاتے وقت تو آپ اس کو صحیح طرح ہی لے کر جائیں گی. یہاں پر یہ والا ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آپ کا ٹائم بھی بس ختم ہی ہونے والا ہے. تو یہ والا جو تھا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کافی دلائل موجود تھے. تو اس کو ضرور آپ ریویژن کیجئے گا اور اس میں جو پوائنٹس دیے ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا.